سید حجویر فرماتے ہیں حج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غیبت کی کیفیت میں، دوسرا حضوری کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جو شخص حرم مکہ میں پہنچ کر بھی غیبت کی کیفیت میں رہے وہ شخص کی مانند ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر غیبت کی حالت میں ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ پہلے بھی سمجھائی تھی کہ حضور سید حجویر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ غیبت میں ہے، صاحب مشاہدہ نہیں ہے۔ حدیث احسان کو اس طرح آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حدیث احسان میں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا، جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز ایسے ادا کرو کہ تم صاحب مشاہدہ ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس حالت میں نماز پڑھو۔ اگر یہ حالت تم پر وارد نہیں ہوتی تو کم از کم یہ حالت تو اپنے اوپر طاری رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور شاید ہم دونوں حالتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ آج دعا کر لو کہ اللہ ان دونوں حالتوں میں ہمیں ایک حالت دے دے کہ کیفیت کیا ہو، یا ہم رب قدیر کو دیکھ رہے ہیں یا رب قدیر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی دیکھ رہا ہو نا تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر طبیعت میں، کیفیت میں، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا فرمایا کہ اگر کوئی صاحب مشاہدہ نہیں ہے تو وہ چاہے گھر رہے چاہے حرم میں رہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ ہم صاحب مشاہدہ ہو جائیں۔ اب کوئی چلو کم از کم یہ تو کرے کہ وہ اتنا سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے حدیث پاک سے لیا، لیکن حضور فیض عالم نے اتنا ہی کہا کہ صاحب مشاہدہ حضوری والا ہو تو پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضوری والا ہو تو پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ سید حجویر فرماتے ہیں کیونکہ کوئی ایک غیبت کسی دوسری غیبت سے، یہاں غیبت سے مراد یہ غیبت یا غیبت ہے، غیبت اور چیز ہے، غیبت ہے غائب ہونا، اللہ کے حضور سے حجاب میں، یہ غیبت ہے وہ۔ تو کیا فرماتے ہیں سید حجویر فرماتے ہیں کیونکہ کوئی ایک غیبت کسی دوسری غیبت سے بہتر نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر حضوری کی کیفیت میں ہو وہ اس طرح ہے جیسے وہ مکے میں حضوری کی کیفیت میں ہے۔ اور جو عشق والے ہیں نا وہ تو مکہ گھر ہی بلا لیتے ہیں، یوں سمجھ لینا کہ وہ تو حضوری والے ہیں، جب چاہے مکہ گھر بلا لیا نا۔ داتا صاحب نے سید حجویر سے لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ آپ کی مسجد کا محراب کچھ جنوب کی جانب ہے تو آپ اللہ والے زیادہ جلدی جواب نہیں دیتے، بہت ٹائم گزر گیا تو آپ نے بلایا اور نماز پڑھو، جب تکبیر کہی تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ آپ نے کعبہ مسجد کے محراب میں بلا لیا، ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ ہے حضوری والے۔ اگر حضوری کا کہہ رہے ہیں تو حضوری والے ہیں بھی، یہ نہیں کہ بات ہی کر رہے ہیں۔ واردات ہونے سے پہلے واردات کو بیان کرنا، سید حجویر فرماتے ہیں یہ بھی واردات ہے کہ بھئی واردات ہمارے ساتھ ہوئی ہی نہیں، وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، فنا فی الشیخ فنا فی اللہ، یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہی نہیں، ہم اس کی تقریریں کر رہے ہیں تو خدا جانے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھئی وہ واقعہ ہم نے خربوزہ کھایا ہی نہیں، اس کے ذائقے کا ہمیں کیا پتا، کیلا کھایا ہی نہیں۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ واردات کے بغیر ہی واردات کی جا رہی ہے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں اس سے بڑی واردات ہی کوئی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ وہ واردات ہوئی ہی نہیں اور تو وہ واردات بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ واردات بیان کی جا سکتی ہی نہیں جب تک کہ وہ ہوئی نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح واردات والا بنائے، وارداتیہ نہ بنائے، وارداتیہ نہ بنائے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ حضوری والا گھر بھی بیٹھا ہو، کیونکہ حضوری والا گھر بیٹھ کر حضوری کی کیفیت میں ہو اسی طرح ہے جیسے وہ مکے میں حضوری کی کیفیت میں ہے، کیونکہ کوئی بھی حضوری کسی دوسری حضوری کی کیفیت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ حضوری والا حاضر ہی ہے، چاہے گھر ہے تب بھی حاضر ہے یا مکہ میں ہے تب بھی حاضر ہے۔ داتا صاحب نے سید حجویر نے آگے جو گرا لگائی ہے وہ کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں حج دراصل مشاہدے کے حصول کے لیے ایک مجاہدہ ہے۔ داتا صاحب نے کیا فرمایا؟ حج دراصل مشاہدے کے حصول کے لیے ایک مجاہدہ ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ کر لیں تو انسان مجاہدہ کرتا ہے